أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اچھا، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. شاید آپ کو بتایا جا چکا ہوگا، ایسے ہی ہے. اچھا، ان کو اپنا تعارف کراؤں کیا؟ اچھا چلیں، میرا نام اندلیب خانم ہے اور میں آپ کی لبنہ بازی کی کلاس فیلو ہوں. پہلے آپ لبنہ بازی سے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لوگ تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ابھی فرائیڈے کلاس لے رہے ہیں. تو فرائیڈے کلاس میں لبنہ بازی جو آپ کو پڑھاتی ہیں وہ میری کلاس فیلو. ہم نے اکٹھے ہی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اس کے بعد الوداع سے کورسز بھی کیے تھے. اور میں ویسے الوداع کی ٹیچر ہوں، مین الوداع انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہوں. مختلف سبجیکٹس پڑھاتی ہوں، مختلف کورسز بھی لیتی رہی ہوں اور مختلف سبجیکٹ بھی پڑھاتی رہی ہوں. تو ابھی لبنہ بازی نے کہا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم جو آج بات کریں گے انشاءاللہ وہ اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر کریں گے. یہاں لکھوں، اگر یہ اس سائڈ آ جائے تو اچھا ہوگا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی. چلے میں ابھی بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے اسٹریس. نہیں سنا؟ اسٹریس کا نام سنا، میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ینگ بچیاں ہیں. اسٹریس کا نام انہوں نے کہاں سنا ہوگا ابھی؟ ان کو کیا پتا اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابھی بتاتی ہوئی پتہ چلے گا اسٹریس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کس نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایف اے بی اے وغیرہ. اور باقی جو چھوٹی بچی ہیں وہ بھی، انہوں نے 5th تک پڑھا ہے، 6th تک پڑھا ہے، 8th تک پڑھا ہے. امتحان دیے ہیں، پیپرز دیے ہیں نا. جب پیپر آ رہا ہوتا ہے اور ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب پتہ چلتا ہے کوئی سبجیکٹ فار ایگزامپل جو آپ کو بہت مشکل لگتا ہو، کسی کو میتھس مشکل لگتا ہے، کسی کو سائنس مشکل لگتا ہے، کسی کو کچھ مشکل لگتا ہے. جو سبجیکٹ آپ کو مشکل لگتا ہے جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینے چھوٹتے ہیں، خاص طور سے امتحان والے دن. ایسے ہی ہے، صبح صبح جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آج امتحان دینے جانا ہے، آج 9 بجے میرا پرچہ ہے، آج 9 بجے میرا امتحان ہے، اس سے پہلے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو جاتے تھے جب امتحان ہوتا تھا. اور مطلب کچھ دیر تک مجھے اپنے ہاتھوں کو ایسے کرنا پڑتا تھا. کبھی کچھ کرتی تھی میں کہ جب میں نے لکھنا ہے تو میرے ہاتھ تو کام کریں، کیونکہ اتنے برف کے ہو جاتے تھے، خاص طور سے سردیوں میں اتنے برف کے ہو جاتے تھے کہ وہ ہاتھ سے پین بھی پکڑنا مشکل ہوتا تھا. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کو شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. یہی اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے پیش آ رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب کروں تو کروں کیا. صحیح ہے، تو یہ اسٹریس ہوتا ہے. ہر بچوں کے بھی اسٹریس ہوتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اسٹریس اور طرح کے ہیں، جو تھوڑے بڑے ہیں ان کے اور طرح کے ہیں، جو اور شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اور طرح کے ہوتے ہیں، جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں ان کے اور طرح کے ہوتے ہیں، جو دادیاں نانیاں ہوتی ہیں ان کے اسٹریس اور طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسٹریس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی نیا فلسفہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج کل کے دور کی بات ہے، یہ آج کل کے دور کا کوئی نیا شوشہ ہے. نہیں، یہ ہر زمانے میں تھا. جب لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، سامنے سے شیر آ جائے کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے. کیا ہوگا؟ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، اس وقت انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب اگر سوچیں آپ، اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے، کسی نے خواب میں تو دیکھا ہی ہوگا، شیر ویر آ جاتے ہیں لوگ کے خوابوں میں، کوئی خطرناک جانور آ جاتا ہے سامنے، سانپ دیکھ لیتے ہیں بعض لوگ، یا کسی نے لٹرلی بھی دیکھا ہوگا سانپ وغیرہ. تو اگر آپ میں سے کسی کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے اگر، تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں ڈائریکٹ بھی دیکھی ہوتی ہیں. تو اگر کسی کے سامنے سانپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جان نکلتی ہے نا، ڈر لگتا ہے، گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یا تو بھاگتے ہیں یا پھر اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے مطلب اسی کی طرح بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. دو ہی کام کرتے ہیں ہم، فلائٹ اور فائٹ موڈ کہتے ہیں اس کو. جب ہمارے دماغ میں کوئی ٹینشن چلتی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی اسٹریس آتا ہے، کوئی خوف آتا ہے کسی چیز کا، تو ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اس خوف سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکل جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے، سانپ کو سامنے دیکھنے کی مثال یاد رکھیے. تو سانپ کو سامنے دیکھ کر آپ یا تو بھاگنے کی کوشش کریں گے یا کیا کریں گے؟ اسے بھگانے کی کوشش کریں گے، اسے مارنے کی کوشش کریں گے.
ایسے ہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے اسٹریس. اور یہ اسٹریس ہمیں ہر روز ہر دن کسی نہ ضروری تو نہیں سانپ ہی نظر آئے روزانہ، اللہ نہ کرے نظر آئے، کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے جو دیکھیں گے، ناپسندیدہ چیز ہے اور ایک ایسا جانور ہے کہ جو نقصان دہ بھی ہے. اور بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو امتحان کا. اچھا بعض دفعہ جو خواتین ہوتی ہیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں، ان کو گھر کے کاموں کا اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا نہیں بنا، او ہو، اب جلدی 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 پکائیں گے، کچھ کریں گے، کچھ نکالیں گے تاکہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے، بچوں کو بھوک لگ رہی ہے، میاں کو بھوک لگ رہی ہے، انہیں کھانا دینا ہے، تو جلدی 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 کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اسٹریس میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے کبھی اسپورٹس وغیرہ کھیلے، کوئی دوڑ کے مقابلے کیے، کبھی کوئی اور کوئی گیم کھیلا ہو. ٹھیک ہے، میں نے یونیورسٹی کالج میں والی بال کھیلا ہے. تو جب آپ ٹیم کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک اچھا خاصا اسٹریس ہوتا ہے. کس بات کا اسٹریس؟ کہ ہم نے جیتنا ہے. لیکن اس اسٹریس کی وجہ سے کرتے کیا ہیں آپ؟ ایفرٹ کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں. دوڑ کا مقابلہ جس نے کیا ہے، بچیاں تو دوڑتی ہوں گی، نہیں دوڑتی تو دوڑا کریں، دوڑ کے مقابلے کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں لائن پر، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی آواز آنی ہے، ریڈی 1 2 3 گو. اس سے پہلے پہلے کا جو اسٹریس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں آگے نکل جاؤں گی کہ نہیں نکلوں گی، اور مجھے نکلنا ہے آگے، مجھے جیتنا ہے. اس اسٹریس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں. کتنا دوڑتے ہیں؟ کیسا دوڑتے ہیں؟ جس نے جیتنا ہوتا ہے وہ کیسا دوڑتا ہے؟ پوری کوشش لگا کے دوڑتا ہے، چاہے بیچ میں گری کیوں نہ جائے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ دوڑتے دوڑتے گر بھی جاتے ہیں، تو لیکن وہ کیا گرے رہتے ہیں؟ جنہیں جیتنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ گر بھی جائیں تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ کھڑے ہو کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے اسٹریس مینجمنٹ. تو اسٹریس جو ہے، اگرچہ اسٹریس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مطلب اسٹریس سے ملتے جلتے الفاظ. ٹینشن سب سے آسان لفظ ہے. انزائٹی بھی کہا جاتا ہے. انزائٹی کہتے ہیں کہ مسلسل ایک خوف، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑے ہو کے کامیاب ہوں. کیونکہ چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں اس لیے میں ان کی بات کریں کہ بڑے ہو کے پتہ نہیں میں میٹرک پاس بھی، جنہوں نے نہیں کیا ہوا، میٹرک پاس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میٹرک پاس کر کے پتہ نہیں مجھے کالج بھی جانے دیں گے کہ نہیں دیں گے. اچھا پتہ نہیں کالج پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا کالج جن کا پاس ہو چکا، پتہ نہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں میں آگے جاؤں گی کہ نہیں. یہ ہر وقت کا ایک خوف اور ایک جو ہمارا مستقبل کا ایک کیا کہنا چاہیے، ٹینشن ہوتی ہے، اسے انزائٹی کہتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم اسٹریس لیتے 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 بہت زیادہ ہماری زندگی میں جب اسٹریس ہو جاتا ہے، تو ایک موقع آتا ہے کہ ہم پھٹ پڑتے ہیں. ایسا ہے، ہوتا ہے نا. بعض لوگ، بعض جیسے خواتین، آپ کی امائیں پھٹی ہوں گی آپ کے اوپر بہت دفعہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، غصہ کسی اور بات کا ہوتا ہے، اترتا آپ کے اوپر ہے. میں خود بھی چونکہ اماں ہوں، مجھے پتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں پہ پھٹ پڑتے ہیں. حالانکہ ہوتا وہ غصہ بچوں کا نہیں ہے، ہوتا وہ غصہ کسی اور بات کا ہے، ہوتا اسٹریس وہ کسی اور چیز کا ہے. لیکن نکل کہاں پڑتا ہے؟ جہاں نکالنا چاہیے تھا، جہاں اس کو مینج کرنا چاہیے تھا، جہاں اس اسٹریس کو ختم کرنا چاہیے تھا، وہاں نہیں کرتے، ہم بچوں کے اوپر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ برن آؤٹ قسم کی چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ اس قسم کا اسٹریس، اس قسم کی ٹینشن، اس قسم کی انزائٹی مسلسل دل دماغ میں رکھتے ہیں اور اس کو مینج نہیں کرتے، ہم مینجمنٹ کی چونکہ بات کر رہے ہیں، مطلب اس ٹینشن کا آپ حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ڈپریشن کا لفظ بھی سنا ہوا آپ لوگوں نے، آج کل تو بڑا عام ہے، اللہ معاف کرے. یوتھ بہت ساری، آپ جیسے جوان لوگ بہت سارے، آئی ہوپ کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. جو قرآن سیکھنے سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. لیکن ظاہر ہے جو قرآن سے دور رہتے ہیں وہ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہ مسلسل وہ اسٹریس، ٹینشن، پریشانی، غم، فکر، دنیا جہاں کی سوچے جو ہے وہ دماغ میں بٹھائی رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں. بہرحال، تو یہ میں بات کر رہی تھی کہ اسٹریس سے ملتے جلتے ہم یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم اسٹریس کی بات کریں کہ ہمیں کبھی کسی وقت کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بس پریشان. آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، دوستوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کی بڑی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، بڑی اچھی دوست ہوتی ہے، لیکن لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے. اب کیسے پیچ اپ کروں، اب کیسے اس لڑائی کو ختم کروں، کیسے دوستی دوبارہ کروں، ایسا ہے نا. تو یہی اسٹریس ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کا اسٹریس فرق ہو سکتا ہے، بچیوں کا الگ ہے، جوانوں کا الگ ہے، بوڑھوں کے الگ ہیں، ہر ایک کا اسٹریس فرق ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہے. اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریس ایک بری چیز ہے؟
بتائیں آپ کو ابھی تک میری گفتگو سے کیا سمجھ آیا؟ کیا اسٹریس کوئی بری چیز ہے؟ اسٹریس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، ہے نا؟ نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ابھی تو میں نے آپ کو دوڑ کی مثال دی. آپ کو اسٹریس ہے جیتنے کا تو آپ بھاگیں گے تیز. اگر آپ کو اسٹریس ہی کوئی نہیں، آپ کو فکر ہی مجھے پتا ہے میں نے جیتنا ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ہے نا. میں بچپن میں بھاگنے کی بڑی چور تھی، بھاگتی نہیں تھی زیادہ. وہ اب تک میری صحت سے بھی لگ رہا ہوگا. تو بھاگنے کی بڑی چور تھی. میں کہتی تھی جو کھیل کھیلنا نا ایسا کھیلو جس میں بھاگنا نہ پڑے. پھر بڑے ہو کے تھوڑا سمجھ آئی کہ بھاگنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میں بھاگتی تھی. لیکن جب چھوٹی ہوتی تھی نا، جیسے یہ بیٹھی ہیں ان کی عمر کی، تو بھاگتی نہیں تھی. میں بھاگنے سے گھبراتی تھی میں، کیونکہ مجھے پتا تھا میں بھاگوں گی میں ہار جاؤں گی. میں کبھی نہیں جیتی بھاگنے میں. کبھی ایک آدھ دفعہ کبھی ٹیچروں نے کوئی مقابلہ کروایا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے ہارنا ہی ہارنا ہے، میں جیت ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس اسٹریس کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کرنا ہی نہیں. لیکن کوئی شخص جو بھاگتا اس لیے ہے کہ میں نے جیتنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ تیز بھاگتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، پھر وہ جیت بھی جاتا ہے. تو اس طرح کا جو اسٹریس ہے وہ اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کس بات کا. ابھی تو جیسے میں نے آپ کو امتحان کے اسٹریس کی بات کی. اچھا، امتحان کی جو ہم بات کر رہے تھے تو کیا ہوتا ہے جب ہمارا مطلب امتحان سے پہلے 2-3 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ کو بریک ملتی ہے 2-3 دن کی، اس کے بعد آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کا پیپر ہوتا ہے. ان 2-3 دنوں میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں. تھوڑا سا پڑھا پھر سو گئے، پھر کھا لیا، پھر تھوڑا سا پڑھا پھر سو گئے، ادھر ادھر گپے شپے ماری. اتنا کوئی آخری رات جس دن صبح پیپر ہوتا ہے اس دن کیسا ہوتا ہے کام؟ اس دن کیسی پڑھائی ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے اسٹریس کا فائدہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری رات مجھے خود اپنا یاد ہے، پوری یونیورسٹی میں نے یہی کچھ کیا. میں آخری رات ہی پڑھتی تھی. میں آخری 2-3 گھنٹے ہی پڑھتی تھی. اس سے پہلے مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا. میری اماں مجھے کہتی تھی مجھے پتہ نہیں چلتا تمہارے پیپر ہو رہے ہیں. ہاں پیپر ہو رہے ہیں، شکل سے تو نہیں لگ رہا تمہارے پیپر ہو رہے ہیں. تو میں امی سے کہتی تھی کہ کیا ضروری ہے کہ میری شکل پہ نظر آئے میں پریشان گھبرائی ہوئی نظر آؤں کہ میرا پیپر ہے؟ تو مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن ہاں آخری 2-3 گھنٹے جو ہے نا بڑے گھبراہٹ والے ہوتے تھے، اور وہ پسینے بھی چھوٹتے تھے اور پریشانی بھی ہوتی تھی کہ پڑھا تو ہے نہیں 2-3 دن، اب کیا ہوگا ہمارا حال. تو لیکن بہرحال وہ پھر آخری 2-3 گھنٹے پڑھنا بھی کام آ جاتا تھا، کیونکہ اسٹریس میں پڑھتی تھی نا کہ اب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اب تو جو پڑھنا ہے وہ یاد ہی کرنا ہے، اب ایسے نہیں چھوٹ سکتے. تو وہ اچھا ہو جاتا تھا پھر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، آپ کو اس بات کا اسٹریس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. ہوتا ہے، خیال آتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب آپ عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے نہ ہو. ایسا ہے. وہ ایک اسٹریس فیل ہوتا ہے، ایک پریشانی سی فیل ہوتی ہے. پھر جب وہ پریشانی اور وہ اسٹریس فیل ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا خیال آ جائے. آیا ہے کبھی؟ آیا ہے کبھی؟ خاص طور سے جب عذاب اور موت کی آیتیں پڑھتے ہیں تب تو ضروری آتا ہے کہ اپنے کسی پیارے کو اگر فوت ہوتا دیکھیں تو پھر تو لازمی آتا ہے خیال کہ کل کو میں نے بھی مرنا ہے. مرنے کا خیال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کل کو جب میں مر جاؤں گی. کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کی وفات ہو ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ میں، تو میں جنازے پہ جاتی ہوں تو ظاہر ہے اس بندے کے جانے کا بھی غم ہوتا ہے، لیکن مجھے جس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے، میں بار بار مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کل کو میں نے بھی اس جگہ پہ لیٹے ہونا ہے، کل کو میں بھی اس چارپائی پہ پڑی ہوئی ہوں گی. پتہ نہیں آس پاس کے لوگ مجھے یاد کریں گے اچھے الفاظ میں کیا کریں گے. تو وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے. تو جب اس قسم کی ٹینشن آپ کو ہوتی ہے یا اس قسم کا اسٹریس آپ کو ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بتائیں نا. اس بات کا خوف ہو اگر انسان کو کہ اللہ نہ کرے کوئی، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ایسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں بس جی یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن بہرحال جو اللہ کا حکم ہو کر رہنا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کوئی اپنا عزیز پیارا قریبی، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو ایسی بیماری ہے کہ ابھی صحیح نہیں ہو سکتا.
تو وہ شخص کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ میں کل کو مطلب ڈاکٹر مجھے کہے کہ بس آپ کے پاس 1 مہینہ ہی ہے، یہ چند دن ہی ہے شاید آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے؟ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، دعائیں کرنا شروع کر دیں گے. ہاں، دنیا کے وہ کام کہ جو ہمیں کر لینے چاہیے تھے اور ہم نے اب تک نہیں کیے، ہم ٹال رہے تھے اس کو کسی نہ کسی طرح. اچھے ہی کام ہوں گے وہ یقیناً، کیونکہ اچھے کام ٹالتے ہیں ہم. ہاں ہاں، سارے کام کرنے لگ جائیں گے. ہاں، بھول جاتے ہیں ایگزیکٹلی. لیکن بہرحال ایک میں اس وقت جو سمجھانے کی کوشش کری وہ یہ کہ جو اسٹریس ایک آتا ہے نا انسان کے اوپر، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، بھائی اب کچھ اچھا کرنا چاہیے. اب جو غلطیاں کرتی رہی ہوں میں، اب وہ غلطیاں دہرانی نہیں ہیں. کل کو اگر میں مر گئی تو میرے پاس کیا ہوگا، کون سے اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گی. تو بات میں یہ کر رہی ہوں کہ اسٹریس جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، ہمیشہ اسٹریس اچھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اچھا کب ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے ڈر کا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو، موت کا ڈر ہو. تو اس ڈر کی وجہ سے آپ اچھے اچھے کام کرنے لگتے ہیں. اس طریقے سے دنیاوی کچھ ایسے ڈر بھی ہیں کہ یا ایسے اسٹریس بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال اسٹریس جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم کہنے لگے ہیں کہ اسٹریس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. تو اسٹریس کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب اسٹریس تو آئے گا، یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اسٹریس تو آنے ہی آنا ہے، پریشانی، ٹینشن، غم، دکھ، کچھ نہ کچھ آئے گا ہی آئے گا. ٹھیک ہے، آئے گا بھی اور جائے گا بھی. لیکن بعض دفعہ اسٹریس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو مینیج نہیں کرتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے. اور ہماری جسم کے اندر کچھ ایسے ہارمونز ہیں کہ جو بہت زیادہ تعداد میں ریلیز ہونے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہماری جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے. آپ کے پٹھے کھچاؤ کا شکار رہنے لگتے ہیں، آپ اریٹیٹ رہنے لگتے ہیں، آپ چڑچڑے رہنے لگتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہر بات بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بڑوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، بی پی کی بیماری ہو سکتی ہے، سر درد آپ کا ہو سکتا ہے. مطلب بے شمار چیزیں ہیں. وہ پھر زندگی کا ایک اور ہی پہلو انسان کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسٹریس کو مینیج کرنا، اور آج کل کے زمانے میں اسٹریس اور بھی زیادہ، میں نے پہلے ذکر کیا تھا اسٹریس کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی. لیکن پہلے زمانے میں اسٹریس کا یہ لیول نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہے، کیونکہ اسٹریس دینے والی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے وسائل کم تھے اسٹریس کے، اس وقت اسٹریس کے وسائل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم پریشان ہونے لگتے ہیں. خیر، ابھی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسٹریس دیتی ہیں ہمیں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے سب کو؟ کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے بات کی کہ کیا اسٹریس برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے پھر یہ بات کی کہ کیا اس کو مینیج کرنا ضروری ہے. آپ اس کو کہہ لیں، کیا اس کو مینیج کو اردو میں کیا کہیں گے بھلا؟ حل کرنا. چلیں مینیج ہی لکھ لیتے ہیں. مینیج کا لفظ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے نا، چھوٹی بچیوں کو شاید مشکل ہو رہی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ گڈ. چلیں، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے سب کو؟ ساری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، باجی سمجھ نہیں آئی، کوئی لفظ نہیں سمجھ آیا، کوئی جملہ نہیں سمجھ میں آیا، اینی تھنگ جو بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. مجھے اچھا لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو میری کوئی بات مشکل لگ رہی ہو. تو جو بات مشکل لگ رہی ہو آپ پوچھ لیں، میں بتا دوں گی دوبارہ. کوشش کروں گی آسان الفاظ میں بتاؤں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، اگلی ہم بات کریں گے کون سی چیزیں ہیں جو اسٹریس دیتی ہیں. ابھی بات کرتے ہیں، ابھی ہم اس کے حل کی بات کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کو ہم اسباب بھی کہہ سکتے ہیں.
کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹریس دیتی ہیں، کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اسٹریس ہوتا ہے، کازز آف اسٹریس کیا ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اسٹریس پیدا ہونے لگتا ہے. ہاں، حل نہیں نکال پا رہے ہوتے. ہم جو ہے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوگا، میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہونا ہے. جیسے میں بھی اپنی مثال دے رہی تھی نا کہ میں دوڑتی اس لیے نہیں تھی کہ مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا تھا میں نے ہار جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹریس آنے لگا. اب ہار کا بھی تو ایک اسٹریس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بےزتی ہو جائے گی میری تو. جی جی، یہ نیگیٹیوٹی ہے نا کہ یہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتے رہنا کہ میں نہیں کچھ اچھا کر سکتی، میرے سے نہیں ہونے والا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے سے نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، کھانا بناتی ہوں ہمیشہ خراب ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوگا، اس کی وجہ سے اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. فوراً ہم ٹینشن لینے لگتے ہیں اور ٹینشن کو بڑھتی چلی جاتی، اس کا حل نہیں ہم تلاش کرتے، ہم اچھا. یہ بات آج کل کی جو برین سائنسز ہیں وہ ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جب آپ اپنے دماغ کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں نا نہیں ہوگا، تم وہی غلط، تم سے نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تم ہمیشہ غلطی کرتی ہو، تو آپ غلط ہی کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو یہ سمجھائیں اور اپنے آپ کو یہ سوچ دیں کہ میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے کام گڑبڑ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، لیکن میں اسے صحیح کر لوں گی، یہ چیلنج ہے، میں نے اسے کرنا ہے صحیح. تو جب آپ اسے چیلنج سمجھ کے لیتے ہیں آپ اس غلطی کو سیدھا کر لیتے ہیں، پھر آپ اس غلطی کے اوپر غم نہیں مناتے رہ جاتے، آپ اسٹریس کے اندر ہی نہیں رہ جاتے، آپ ٹینشن میں نہیں رہتے سارا ٹائم، بلکہ آپ اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ ہمیں اسٹریس دے رہی ہوتی ہے ایکچولی، کہ ہم ہر ٹائم نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، ہر ٹائم اپنے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں ہر ٹائم. ایسے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ، چلیں بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے، بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے یہ جو چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں ان کی عمر میں خاص طور سے جب آپ کو کوئی آپ کی غلطی پر آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتا ہے، وہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں دوستی کزنز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، کہ جو آپ کو بلی کرتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی کسی بات پہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ میں تو وہی بری، میں نہیں صحیح ہو سکتی، میرے اندر کچھ اچھا ہے ہی نہیں، مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے کوئی خوشی نہیں ہوتا، میرے سے کبھی کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو تھاٹ ہے نا، اس کی وجہ، یہ جو آپ کی سوچ ہے اس کی وجہ سے اسٹریس بڑھتا ہے. اس سوچ کو سب سے پہلے تو بدلنا ہے. اب کازز کے ساتھ ہی میں آپ سے سولوشنز کے اوپر بھی بات کر رہی ہوں. حل کیا ہے اسٹریس کو مینج کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹریس کو مینج کرنے کے طریقے، پورا جملہ نہیں لکھ رہی، آئی ہوپ کہ آپ خود لکھ سکیں گے. اسٹریس کو مینج کرنے کے طریقے، کازز کے ساتھ ساتھ ہم طریقے بھی دیکھ رہے ہیں. تو پہلا کاز میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ہماری غلط سوچ، ہماری نیگیٹو سوچ. اس نیگیٹو سوچ کو بدلنا ہے کس چیز سے؟ آئی کانٹ سے آئی کین پر ریپلائی کرانا ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ بتانا ہے، جو آپ پہلے کہتے رہے کہ میں نہیں کر سکتی، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے میں کر سکتی ہوں، میں کر کے دکھاؤں گی، میں کر کے رہوں گی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو اگر باجیاں کچھ یاد واد کرنے کو دیتے ہیں ان لوگ کو حفظ وغیرہ کا کچھ، تو کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جن کو مشکل لگتا ہے حفظ، کوئی کتنے ہیں جن کو مشکل لگتا ہے حفظ؟ لگتا ہے نا. آپ کو اپنے آپ کو کیا کہتے رہتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی باجی، میرے سے نہیں ہو رہا، باجی نہیں ہو رہا نا، نہیں کر سکتی میں. اپنے آپ کو کروائیں کہ میں کر سکتی ہوں. جب آپ اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں گی نا کہ آئی کین، میں کر سکتی ہوں، تو آپ کر لیں گے. میرا بھی یہی حال تھا، سملر. میں نے حفظ تو نہیں کیا پورا قرآن، لیکن مجھے آیتیں وغیرہ یاد ہو جاتی ہیں، مجھے کچھ پارٹس یاد ہیں الحمدللہ قرآن کے. تو وہ جب میں نے کیے نا تو وہ یہی سوچ کے ساتھ کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. اگر میں پورے قرآن کا سوچوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے میں نہیں کر سکتی، لیکن چھوٹے چھوٹے حصے مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں. اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کر لوں گی.
ٹھیک ہے، یہ سوچ، یہ الفاظ اپنے لیے بدلنے ہیں، اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں کر سکتی ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے. بار بار کہیں، یہ نہ کہیں کہ نہیں کر سکتی، نا امید نہیں ہونا نا. یہی تو ہم بات کریں کہ ہمیں نا امید دینا. ہوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کچھ؟ اچھا، بعض دفعہ ہمیں اسٹریس کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو تو بہت کچھ ملا ہے، مجھے نہیں ملا. وہ دوسرا، اس کی شکل بڑی اچھی ہے، وہ دوسری، وہ میری دوست ہے، اس کے پاس کپڑے بڑے اچھے اچھے ہیں، وہ دیکھو اس کا گھر کتنا اچھا ہے، وہ دیکھو اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، وہ دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو وہ بھی ہے، مجھے تو کچھ ملے ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. تو اگر آپ کو دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، تو جو ملا ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیجیے. آپ کو آنکھیں ملی ہیں، آپ کو کان ملے ہیں سننے والے، آپ کو زبان ملی ہے بولنے والی، آپ کو 2 ہاتھ ملے ہیں کام کرنے والے، 2 ٹانگیں ملی ہیں چلنے والی. الحمدللہ ہم محتاج نہیں ہیں. ایسے ہی ہے، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کو بے شمار چیزیں دے رہا ہے، بے شمار نعمتیں دے رہا ہے. تو جب آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں اور آپ ان نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، تو اسٹریس نہیں ہوتا. سمجھ آیا؟ سبب کیا ہے اسٹریس کا؟ دوسری نعمتوں کو، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنا اور اپنی نعمتوں کو نہ دیکھنا اور سمجھنا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. طریقہ کیا ہے اس سے ڈیل کرنے کا؟ اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیجیے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، جو آپ جیسے چھوٹی بچیاں ہیں تو اگر نمبر کم آ جاتے ہیں تو جس لڑکی کے نمبر زیادہ آئے ہوتے ہیں ہم اسے دیکھ کے بھائی اس کے اتنے زیادہ نمبر آ گئے، میرے تو کبھی آئے نہیں اتنے نمبر. ٹھیک ہے، تو دوسروں کے نمبر دیکھ دیکھ کے حسد یا جلن کرنے کی بجائے کیا کرے بندہ؟ ٹھیک ہے، میرے نمبر اچھے نہیں آئے تو بھی کیا ہوا، اور بہت ساری سیکھا تو میں نے بہت کچھ ہے، علم تو مجھے بہت حاصل ہوا ہے، مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی، مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی. یا اور جو آپ کو صلاحیتیں ملی ہیں کوئی، ہو سکتا ہے آپ یاد اچھا نہیں کر سکتے لیکن آپ کچھ اور بہت اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میرا حال ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا بہت کچھ، میری یادداشت بہت اچھی نہیں ہے، میں مطلب رٹ نہیں سکتی چیزوں کو، لیکن میں ڈلیور بہت اچھا کر لیتی ہوں. آسان الفاظ میں دوسروں کو بات سمجھا سکتی ہوں، اگرچہ مجھے یاد نہیں رہتے، نام نہیں یاد رہتے، تاریخیں نہیں یاد رہتی، بایو ڈیٹا نہیں یاد رہتا. اگرچہ تاریخ سے مجھے کسی زمانے میں بڑا انٹرسٹ تھا لیکن یاد ہو ہی نہیں رہی. پڑھی بھی ہم نے یونیورسٹی میں بہت تاریخ، لیکن مجھے قطعاً تاریخ نہیں یاد رہتی، کچھ نہیں چیزیں یاد رہتی. مجھے کل کی کوئی بات پوچھ رہا ہو تو مجھے نہیں یاد رہتا کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، مطلب بہت جلدی بھول جاتی ہوں میں چیزوں کو. لیکن مجھے قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں یاد ہیں الحمدللہ، مجھے علم کی بہت ساری اور باتیں یاد ہیں، مجھے بولنا بہت اچھا آتا ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں وہ بھی منہ یا مٹھی ہونے جا رہی ہوں. تو خیر، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں آپ انہیں دیکھنا شروع کر دیجیے، آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا. اسٹریس کب ہوتا ہے؟ کہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر، دوسروں کو جو ملا ہے اسے دیکھ دیکھ کر دل میں یہ سوچتے رہتے ہیں ہے مجھے کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ دوسروں کو جو ملا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ دیکھیے کہ مجھے کیا ملا ہے. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ جو ہمارے استاد بھی ہمیں بتایا کرتے تھے وہ یہ کہ روزانہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ جو نعمتیں آج آپ نے انجوائے کی دن بھر میں، کھانا آپ کو ملا، اچھا ملا یا نہیں بھی اچھا ملا، چلیے جس دن اچھا ملا اس دن لکھیے، کیونکہ بعض چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں جو ہم ابا زبردستی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ہمیں. یا آپ نے کوئی اور چیز، آپ کو علم ملا بھی، آپ ماشاء اللہ کورس کریں تو آپ روزانہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. تو جو کچھ آپ کو ملا اس میں سے کوئی 4-5 چیزیں اپنے پاس روزانہ ایک ڈائری بنا لیں، رات کو لکھ لیا کریں. چلے اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے، ویسے تو لکھنا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے تو لیٹ کر دماغ میں سوچا ضرور کریں کہ آج مجھے کیا کیا اچھا ملا. ٹھیک ہے، کون کون سی نعمتیں آج دن میں مجھے ملی کہ جس کو میں نے انجوائے کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس سے آپ کا اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا انشاءاللہ. طریقے بتا رہی ہوں آپ کو اسٹریس کم کرنے کے. لکھیے نا ساتھ ساتھ، کچھ لوگ لکھ نہیں رہے. چھوٹی چھوٹی پوائنٹس لکھتے جائیں، لمبی تقریر ساری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ بولوں گی. آپ کو صرف موٹے موٹے نقطے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے کبھی کوئی پوچھ، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے بھائی مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے
کیا بتائیں گے اسے کیسے دور کرتے ہیں ٹینشن. ابھی میں کوئک ٹینشن ریلیز کرنے کا بھی ایک طریقہ بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. فوری اگر آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ابھی اس کے اوپر بھی آتے ہیں. اچھا, پھر آپ کے ساتھ کبھی کچھ جب ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے جس کی آپ کو امید نہیں ہوتی تو آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبب کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جائیں, کچھ جس چیز کی امید نہ ہو وہ ہو جائے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ آج میں گھر جا کے لمبا تان کے سوؤں گی اور آ گئے مہمان. ایسا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں اف اللہ اتنی اچھا ٹائم تھا, سونا چاہ رہی تھی میں, اچھا خاصی فرصت تھی میرے پاس, لیکن مہمان آ گئے. اب ظاہر ہے مہمانوں کے آگے سلام دعا بھی کرنی ہے, ان کو کچھ چائے وائے بھی دینی ہے, ان کے آگے بیٹھنا بھی ہے, تو سو تو نہیں سکتا بندہ, ہے نا, ہوتا ہے نا, اسٹریس ہونے لگتا ہے آپ کو. تو اس اسٹریس کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں بتائیں ذرا, سوچیں. جی بالکل, آپ اچھا سوچ سکتے ہیں, مہمانوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنے کے بجائے آپ اچھا سوچ سکتے ہیں کہ مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں, اور مہمانوں کی مہمان نوازی ایمان کے حصہ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے, تکریم کرے, اسے عزت دے. تو مہمان کو عزت دینا ایمان کا حصہ ہے, معمولی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ سوچیں, اسے کہتے ہیں پاور سرکل آف کنسرن, مطلب یہ کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو چیز. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اسٹریس تو ضرور ہے, ذرا آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور کام بھی کرنا ہو, سونا ضروری نہیں ہو سکتا, کوئی اور آپ کا ضروری ہے, آپ نے پڑھنا ہو, آپ کو کچھ یاد کرنا ہو, آپ نے کوئی اسائنمنٹ کرنی ہو, آپ نے کوئی پیپر کی تیاری کرنی ہو, اور اس وقت مہمان آ جائیں, آپ کو امید نہیں تھی لیکن مہمان آ گئے, ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوگی جس کی آپ کو امید نہیں تھی. تو لیکن ظاہر ہے کہ مہمانوں کا آنا یا نہ آنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یا نہیں. مہمانوں کو جب دل کیا اٹھ کر آ گئے, انہوں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں. فار ایگزامپل, بعض دفعہ تو لوگ پوچھتے ہیں لیکن بعض دفعہ لوگ نہیں بھی پوچھتے, ویسے ہی آ جاتے ہیں. تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر اسٹریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مہمانوں کا آنا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن مہمانوں کے آنے کے بعد جو آپ کا طرز عمل ہے وہ تو اختیار میں ہے. ٹھیک ہے, آپ ان سے سلام دعا کر کے, انہیں چائے وائے پلا کے آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں مثلاً کہ جی دیکھیے میرا تو کل پیپر ہے, میں نے تھوڑی تیاری کرنی ہے, مجھے معذرت, میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی زیادہ دیر. ایسا ہے, یا میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو میں ذرا تیاری کر لوں. تو آپ اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ جس کی وجہ جو چیز میرے بس میں ہے میں وہ کروں, جو چیز میرے بس میں نہیں ہے, جو میرے اختیار میں نہیں ہے. مہمانوں کو تو روکنا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نہ آئیں, لیکن مہمانوں کے آنے پر اپنا طرز عمل کیا ہوگا وہ میرے اختیار میں ہے. تو وہ طریقے اختیار کریں گے جس کی وجہ سے اس قسم کی باتوں میں ہمیں اسٹریس نہ ہو. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے, جیسے میں ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی, تو سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے اسٹریس کا. سوشل میڈیا کا پتا ہے نا سب کو, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, ٹیلی گرام, اسنیپ چیٹ, اور کون سے, انسٹاگرام. ہاں آج کل تو زیادہ وائرل انسٹاگرام ہے, جو مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. ہاں یوٹیوب. اچھا, ایسی چیزوں پہ ہم کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں, چلیں اب آپ مجھے بتائیں گے, تھک گئے ہیں میری سن کے. دوسرے لوگ اپنے ویلاگز بناتے رہتے ہیں, دیکھو میں نے یہ خریدا, دیکھو میں نے یہ بنایا, میرا گھر ایسا ہو گیا, میں یہ لے کر آئی, میں نے یہ پکایا, میں نے یہ کھایا, میں نے یہ پہنا. لوگ اپنی میں کرتے رہتے ہیں, اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کے اسٹریس لیتے رہتے ہیں. ہائے میرے پاس تو ایسے کپڑے ہی نہیں ہیں, ہائے مجھے تو ایسی ویڈیو ہی نہیں بنانی آتی, میں تو ایسا ویلاگ ہی نہیں, ان کے سر پہ نہیں ہے کس سے, میں تو ایسا ویلاگ ہی نہیں بنا سکتی, ہے نا. ہوتا ہے ٹینشن, نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی ویل اینڈ گڈ, ماشاء اللہ. جو دیکھتے ہی نہیں ہوں گے تو اس لیے ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہوگی. جو لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کل اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, بعض ینگسٹر جو ہیں بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے, ٹینشن ہونے لگتی ہے, اسٹریس ہونے لگتا ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا, کیا کرنا چاہیے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا بتایا گیا, کیا کرنا چاہیے. ابھی بھی جیسے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کے آپ کو یہ پریشانی ہونے لگتی ہے تو میرے پاس ہے نہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے.
اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں, اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے. ویری گڈ. حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے, جن کو وہ نعمتیں بھی نہیں ملی جو ہمیں ملی ہیں. ہمیں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے الحمدللہ. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت بھی عزت سے کھانا نہیں ملتا. ایسے ہیں یا نہیں؟ بے شمار لوگ ہیں. ہم پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت باہر گرمی دھوپ کے اندر مطلب کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں کہ انہیں محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, کام کرنا ہے. کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے, ہے نا؟ محمد اس کو ہلائیں نہیں بیٹی, گر جاتے ہیں. پیچھے ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ریسنا نہیں چاہیے, بلکہ تو ایسی چیز. حفصہ کہاں؟ اچھا, پھر ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ صرف گھر پہ ہی رہتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلتے, اور گھر کے اندر ہی مطلب اپنے ہی گھر کو صرف دیکھتے رہنا اور صرف اپنے ہی گھر کی چیزوں کو مسلسل مطلب گھر کے ہی کاموں میں رہنا. تو بعض دفعہ عورتوں کے اندر اسٹریس اس وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار باہر نکل جانا چاہیے, کہیں کوئی سیر تفریح پہ نکل جانا چاہیے, کہیں واک پہ نکل جانا چاہیے, کسی دوست رشتے دار کے پاس جانا چاہیے. بعض دفعہ دوست نہ ہونا بھی اسٹریس کا سبب بنتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ دوست نہیں بناتے. آپ میں سے تو نہیں ایسے لوگ؟ آپ لوگ دوست بناتے ہیں؟ دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے دوست نہیں ہیں اور آپ دوستوں سے بات نہیں کرتے, آپ ان سے کچھ شیئر نہیں کرتے, تو آپ اسٹریس میں جا سکتے ہیں. تو طریقہ کیا ہے؟ دوست بنائیے, دوست بنائیے, اچھے دوست بنائیے, دین کے دوست, دینی دوست بنائیے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے دوست بنائیے. ایسے دوست آپ کو اسٹریس, دوستیاں تو ہم کرتے ہیں بعض دفعہ, لیکن سوچ سمجھ کے نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوست بجائے ہمارا اسٹریس کو کم کرے, ہمارے اسٹریس کو بڑھاتے رہتے ہیں, وہ ہمیں بلی کرتے رہتے ہیں, وہ ہمیں ٹینشن دیتے رہتے ہیں. تو ایسے دوست نہیں بنانے. ایسے دوست بنانے ہیں کہ جو دوست ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں, اللہ رسول کی یاد دلائیں. ٹھیک ہے, اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنے کے طریقے بتائیں. اچھا, تم سے نماز وقت پہ نہیں پڑھی جاتی, دیکھو میں ایسے پڑھتی ہوں, اس طرح نماز ہم وقت پہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, تم قرآن کم پڑھتے, اچھا تم کتنا پڑھتی ہو, ہمیں قرآن اس طرح پڑھ سکتے ہیں, ہم اس سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. تو جو ایسے دوست ہوتے ہیں نا جو آپ کو قرآن کے قریب کرتے ہیں, جو اللہ کے قریب کرتے ہیں, نماز کے قریب کرتے ہیں, سنتوں کے قریب کرتے ہیں, ایسے دوست آپ کا اسٹریس دور کر سکتے ہیں, آپ پھر اسٹریس میں نہیں آتے. میں نے لبنہ باجی کا بتایا, وہ میری کلاس فیلو تھی, ہم لوگ اکٹھے ماشاء اللہ 20-22 سال سے ہم لوگ دوست ہیں, کیونکہ ہم سب صرف اللہ کی خاطر دوست ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ایک دوسرے سے دوستی رکھنے کا. اور ہم جب بھی آتے ہیں, لبنہ آتی ہے اور دوسری فرینڈز آتے ہیں, ہم لوگ ضرور ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں, دین کی باتیں بھی کرتے ہیں. اور جب ہم الگ ہوتے ہیں تو خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری دوستی صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. تو دوستی ہونا اور اچھی دوستی ہونا بھی آپ کو اسٹریس سے بچاتا ہے. اگر آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ دوستیاں نہیں کرتے, آپ اچھے دوست نہیں رکھتے, آپ اللہ کی خاطر دوست نہیں بناتے, تو آپ اسٹریس میں رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوستی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بچیوں کے اندر تو لڑکیاں تو بہت دوستی کرنے والی ہوتی ہیں, لیکن دوست سوچ سمجھ کے بنانا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ڈائری لکھنا, آپ نے سنا ہوگا, کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے اپنی ڈائری لکھنے کی. تو اگر آپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی کوئی ڈائری رکھتے ہیں اور اس پر آپ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں, جو آپ کے دل میں آ رہی ہیں باتیں, کچھ سوچیں آ رہی ہیں, کوئی آئیڈیاز آ رہے ہیں, کوئی پریشانی آ رہی ہے, وٹ ایور جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے, اگر آپ وہ لکھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکس پہ میں مزید بات کریں کہ ہم اسٹریس کم کیسے کر سکتے ہیں, مینیج کیسے کر سکتے ہیں, یہ پریشانیاں اور غموں کو دور کیسے رکھ سکتے ہیں. لکھنا شروع کر دیں, روزانہ کوئی ایک صفحہ لکھ لیں, چند لائنیں لکھ لیں, 2-4 لائنیں لکھیں, کچھ بھی لکھیں. رینڈم جو آپ کے دماغ میں تھاٹس آ رہی ہیں, رینڈم جو آپ کے دل دماغ میں باتیں آ رہی ہیں, ان کو آپ لکھیں. اس سے آپ کو جو ہے آپ کا اسٹریس جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. پھر اسی طریقے سے آرٹ تھراپی بھی ہوتی ہے, مطلب ڈرائنگ وغیرہ کرنا. کرتے ہیں, کس کس کو شوق ہے ڈرائنگ کرنے کا؟
माशाल्लाह लड़कियों में अक्सर होता है ड्राइंग करने का शायद। मुझे बेइंतहा शौक था बचपन में पेंटिंग का, ड्राइंग का। अब भी है, अपने बच्चों के साथ वही कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, पीछे लगते हैं ये बनाए वो बनाए तो मैं बनाने लगती हूँ। मुझे मजा आता है ड्राइंग करने में। उससे आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज होता है। बाज लोग डूडलिंग कर रहे हैं, डूडल समझते हैं, वो बस स्क्रिबलिंग, ये डूडलिंग डूडल करना। सॉरी। तो रैंडम जो ड्राइंग्स वगैरह होती है ना उससे भी फायदा होता है, ठीक है। वो करते रहा करें, कलरिंग करना, पेंटिंग करना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के काम जो होते हैं ना बच्चियों के लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल के दौर में। आप लोग इनको इस समर कोर्स में भी कुछ ऐसे काम कराते हैं, मुझे लगता है कराने चाहिए। खासतौर से छोटी बच्ची है ना आप लोग के पास, तो कुछ आर्ट की एक्टिविटी भी इनके साथ करवाएं, ताकि ये जो एक बाज़ दफ़ा क्लास भी स्ट्रेसफुल होने लगती है। इतने लंबे लंबे लेक्चर दिए जा रही हैं, 1 घंटे से बोले जा रही हैं बाजी, सुन लिया ना बस, नहीं है स्ट्रेस हमें है, जबरदस्ती कहे जा रही हैं स्ट्रेस कम करो स्ट्रेस कम, अभी तो स्ट्रेस है ही नहीं। तो ये स्ट्रेस ही हो रहा है इस वक्त कि जो मैं आपको सुनाई जा रही हूँ और आप सुने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी छोटा सा स्ट्रेस है जिसको बर्दाश्त करना है हमें, क्योंकि इसमें सीखने का पहलू है हमारे लिए। लेकिन आपको अगर दूसरी जैसे आपको ब्रेक दे दी जाएगी या आपको नमाज पढ़वाई जाती है तो उससे क्या होता है आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आप भूल जाते हैं कि घंटे का लेक्चर सुना था। ऐसे ही है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज भी इंसान के लिए जो है फायदा मंद होती है। फिर अच्छा खाना पीना जो होता है, पानी का इंटेक, पानी बहुत ज़्यादा पीना, आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पानी पीना, जो फल होते हैं जिनके अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी लेना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी स्ट्रेस को कम करती हैं। तो अपनी डाइट को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है खासतौर से लड़कियों के अंदर, अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो फिर जिसम के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और उस स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से सेहत ख़राब होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम काज करते हैं, तो जो काम का स्ट्रेस होता है उससे बचने का, यानी बहुत ज़्यादा कामों की वजह से भी स्ट्रेस होने लगता है, इकट्ठे बहुत सारे काम आ गए। जैसे घरेलू खवातीन है तो उनको घर के बहुत सारे काम करने हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी पकाना है, रोटियां भी पकानी है, चीज़ें भी अरेंज करनी है, अलमारियां भी साफ करनी है, कपड़े भी धोने हैं, कपड़े उठा के रखने भी हैं, इस्त्री भी करना है, इतने सारे काम है, स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा तो आप उस स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं कि भाई सुबह में ये काम करूंगी, दोपहर में ये काम करूंगी, शाम में ये काम करूंगी, मेरे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर कुछ भी ना करना भी स्ट्रेस को दूर कर सकता है। तो कभी कभी ऐसी ब्रेक इंसान को ले लेनी चाहिए, इंसान कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, ठीक है, सो जाए लंबी तान के, ये नहीं कि नमाजें छोड़ के सो जाए, मतलब ये कि आजकल तो खैर जैसे असर से मगरिब की तरह बड़ा टाइम होता है, लंबा टाइम होता है। अगर आप असर जल्दी पढ़ लेते हैं, मतलब 4 बजे के करीब अगर आप असर पढ़ लें तो 7:15 के भी बाद जाके मगरिब हो रही है आजकल, तो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप उसमें सोना चाहते हैं और आप वाकई चाहते हैं कि इस वक्त स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत पढ़ लिया और बहुत काम कर लिए और बहुत कुछ हो गया, तो कभी कभार ऐसी ब्रेक्स लेना भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। फिर रिश्तेदारों से मेल जोल जो है, बाज बाज रिश्तेदारों से मेल जोल स्ट्रेस का सबब बनता है, बनता है, सबको पता है, सबको ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदारों का तजुर्बा होता है कि जो आपसे बात करते हैं तो बस गीबतें ही गीबतें करते हैं, या आप ही को बुरा भला कहते रहते हैं, या सास नंदों की बुराइयां करते रहते हैं, या और कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से मिलना तो स्ट्रेस का सबब बन सकता है। लेकिन अच्छे रिश्तेदार के जो आपके साथ मिलकर अल्लाह रसूल की बात करते हों, जो आपको आखिरत की याद दिलाते हों, जो आपसे पॉजिटिव बातें करते हों, प्रोडक्टिव बातें करते हों, कुछ करने की बातें करते हों, ऐसे लोगों से मिलना आपके लिए स्ट्रेस को दूर करने का सबब बन सकता है, ठीक है। ऐसे रिश्तेदारों से मेल जोल, उनके पास जाना, उनके पास बैठना, ये बहुत अच्छा होता है और इससे भी इंसान का स्ट्रेस कम होता है। इसीलिए हमें देखें सिला रहमी का हुक्म दिया गया है या नहीं, और सिला रहमी कितनी फायदेमंद है, कितना बड़ा अजर है उसका पता है आपको, क्या अजर है सिला रहमी करने से, क्या होता है, उम्र में बरकत होती है, ठीक है। लिटरल बरकत भी, यानी आपकी उम्र भी ज्यादा हो सकती है, आप लंबे जी सकते हैं, और जो आपकी लाइफ है वो भी प्रोडक्टिव हो सकती है। तो सिला रहमी करना, रिश्तेदारों से मिलना,
اسٹریس کو دور کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے اور اجر بھی، اور رشتہ داروں کو دینے کا بھی اجر ہے بہت زیادہ. رشتہ داروں سے اگر آپ تحفے تحائف لین دین کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوہرا اجر ہے. پتہ ہے آپ کو رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک تو دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، دینے کا اجر مل رہا ہے، دوسرا رشتہ داری کا اجر مل رہا ہے، صلہ رحمی کا اجر مل رہا ہے. تو رشتہ داروں کو دینے سے مطلب یہ میل ملاپ رکھنا، ان کو ان سے لین دین کرتے رہنا، یہ بھی ایک بہت فائدہ مند. جی آپ ہاتھ اتاریں بولیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم ان کے منہ پہ خاک مل رہے، ان کے منہ میں خاک ڈال رہے. وہ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں، تم اچھا کرتے ہو، تو تمہارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، نقصان تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہے؟ اجر ہی اجر مل رہا ہے، اجر ہی اجر مل رہا ہے، ڈبل ڈبل اجر مل رہا ہے. اور اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہی سوال ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر ایسا کرتے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. مطلب تم ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے جلا رہے ہو. اور راکھ ڈالنے کا مطلب لٹرل میننگ تو راکھ ڈالنا نہیں ہوتا ظاہر ہے. تو اس سے ہوگا کیا؟ کچھ دنوں تک وہ کریں گے تمہارے ساتھ برا، کرتے رہیں گے اور پھر انہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہ ریئلائز کریں گے بھائی نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ بھی اچھا کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ آئی؟ کچھ عرصے تک جب آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے رہیں گے اور وہ الٹا برا کر رہے ہیں، وہ برا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ بھڑکیں، آپ کچھ غلط کریں، آپ کچھ الٹا سیدھا بولیں اور پھر وہ آپ کے اوپر مزید چڑھ جائیں. لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے، آپ اچھا ہی اچھا کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. کچھ عرصے بعد وہ خود ہی تھک کے چھوڑ دیں گے، وہ بھی اچھا کرنا شروع، یا تو کچھ بھی نہیں کریں گے یا پھر اچھا کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. جو برا کریں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنے میں نقصان کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمارا جو اسٹریس ہے وہ کم کرتی ہیں. اور ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ابھی 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو غم یا پریشانی یا ٹینشن ہمارے اوپر آتی ہے نا، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنی سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی یا جو غم یا تکلیف یا اسٹریس آپ کو دیا ہے، آپ اس کو مینج کرنے کے قابل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتا. جو شخص جتنا اسٹریس لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پریشانی یا غم یا اسٹریس میرے اوپر آ رہا ہے میں اسے مینج کرنے کے قابل ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں، میں کر لوں گی، اور آپ پھر اسے کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو پھر آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی جو ہے، یہ چیز بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو ڈیل کر لوں گی. اور دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں پریشانی اور پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، میری تو پریشانیاں کبھی اینڈ نہیں ہوں گی. ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے چہرے پہ پریشانی آنے لگتی ہے. لیکن اگر یہ یاد رہے کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر غم کے بعد سکھ آتا ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اسٹریس کے بعد ریلیکسیشن ہے، ہر عسر کے بعد یسر ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے. تو اگر یہ بات یاد رہتی ہے تو انسان پھر اسٹریس میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، دینی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سوچ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور ہم اسٹریس میں نہیں جاتے کہ یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ پریشانی ہمیشہ نہیں میرے ساتھ رہے گی، لازمی پریشانی ختم ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ لوگوں کے سامنے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی. ٹھیک ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، بیوی، اولاد، کھیت، اتنا کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بیماری بھیج دی. تو بیماری کیسی تھی؟ سن رکھا ہوگا آپ نے، پڑھ رکھا ہوگا آپ نے، کیونکہ جسم پہ پھوڑے نکل آئے، اور نہ صرف پھوڑے بلکہ ان پھوڑوں کے اندر کیڑے بھی ہوتے تھے. اور وہ شدید بیمار تھے، حتیٰ اتنا بیمار تھے کہ ان کے گھر والے انہیں چھوڑ کے چلے گئے
کہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا. ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے اوپر والوں کے لیے دیکھنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. مائٹ بھی اس وجہ سے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. مال ختم ہو گیا, سارے مویشی مر گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن وہ کیا کہتے رہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جس کے اوپر اتنی تکلیف آئے, اتنی آزمائشیں آئے, وہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو رحم کرنے والا ہے. ہمارے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, ظلم ہو گیا میرے اوپر, تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ہونا تھا, میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ گئی, میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آ گئی, میرا کیا قصور تھا, میں نے کیا کیا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ آپ نے سنا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو گھر والے جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا, تو ظلم ہو گیا بہت بڑا. نہیں, انت ارحم الراحمین, یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو سوچ ہے کہ اے رب تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. محمد چھوڑ دو دروازے, تو آپ سٹریس میں نہیں آتے, بلکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے. ابھی تو تنگی ہے لیکن آسانی آ جائے گی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, 18 سال تک وہ اسی حالت میں رہے, اسی بیماری میں مبتلا رہے. 18 سال کہنا آسان ہے, بغیر گھر والوں کے, بغیر فیملی کے, کوئی مورل سپورٹ نہیں, کوئی فزیکل سپورٹ نہیں. غالباً ان کا کوئی دور کا کوئی رشتہ دار وغیرہ تھا, جو روایات سے پتہ چلتا ہے, جو ان کے پاس آتا تھا اور ان کو کھانا پینا دے کے چلا جاتا تھا. دیٹس اٹ. کوئی بندہ نہیں کہ جو سپورٹ کرنے والا ہو, کوئی مال اسباب نہیں کہ جس کو جو کام آ سکے, کوئی علاج نہیں کہ جو فائدہ دے سکے. 18 سال تک اس حالت میں رہتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے صحت دے دیتا ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, بیوی بھی ملتی ہے, اولاد بھی ملتی ہے. روایات میں آتا ہے ان کے اوپر باقاعدہ سونے کی بارش ہوئی تھی, سونے کی ٹڈیاں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اوپر. سوچئے اتنا مال اسباب مل جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے پاور آف گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کا جو طاقت ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ پر توکل رکھتا ہے, اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا, بلکہ یہ سوچتا ہے نہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں حکمت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ اس حالت میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے جو نا امیدی کے بادل ہیں وہ چھاٹ دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کو ریلیف جو ہے وہ مل جاتا ہے, سٹریس ختم ہو جاتا ہے, اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے سب کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, اور ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ بات جو اب تک میں نے آپ کو بتائی. اگرچہ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, اور پھر دیکھیں اسٹریس ہمیں بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے, کام سارے کے سارے ہم خود کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی کروں گی. نہیں, کام بانٹنے چاہیے, دوسروں کو دینے چاہیے. آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ مل کے کام کریں, والدین کی ہیلپ کریں. جو گھر میں والدین ہیں, والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ساتھ ملائیں, تو اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ بعض کام جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں اسے منع نہیں کر سکتی, اور مجھے کہنا نہیں, نو کہنا بھی آنا چاہیے کہ یہ کام سوری میرے بس کی بات نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے سے نہیں ہو سکے گا. تو جو کام آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے اس میں وہ بھی کیا ہے. اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہے جس کی انشاءاللہ ہم آگے جب آپ سے مزید نیکسٹ لیکچر میں بات کروں گی تو میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کیونکہ جب اسٹریس آتا ہے تو ہم غصہ بھی کرتے ہیں, ایسا ہے نہیں. اسٹریس آتا ہے, پریشانی آتی ہے, ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. پریشانی آتی ہے, غم آتا ہے, تو ہم اور بہت سارے ایسے غلط ریاکشنز شو کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس کی بات انشاءاللہ میں آپ سے اگلے لیکچر میں کروں گی. لیکن جو ایک کوئک ان دا مومنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے, یہ ٹرک ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا اسٹریس کم ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے امتحان کی مثال دی تھی, جب امتحان سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ کو شیورنگ ہونے لگتی ہے, آپ کو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باڈی اسٹریس میں آ رہی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس اسٹریس کو فوری دور کرنے کے لیے؟ لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ 2 دفعہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لمبا سانس 2 دفعہ اوپر چڑھائیں, سانس کو چڑھائیں ذرا, سارے سب اسٹریس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لمبا سا سانس لیں, کوئی دروازہ کھولیں, تھوڑا سانس آئے ان کو.
लंबा सा सांस लें. देखा चेहरे में मुस्कुराहट आने लगी सबको, इससे पहले मुस्कुरा ही नहीं रहा था कोई. इसका मतलब कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है. तो ये क्विक टेक्निक होती है. एक और टेक्निक होती है जिसे 5 4 3 2 1 टेक्निक कहते हैं, कि किसी चीज का आपके ऊपर स्ट्रेस है तो 5 4 3 2 1 क्या करें, 5 चीजें, कोई ऐसी 5 चीजें, अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करें. 5 सेंसेस पता है, 5 सेंसेस हमारी कौन कौन सी हैं? देखना, सुनना, सूंघना, चखना और टच करना. ठीक है, हाथ लगाना. तो 5 कोई ऐसी चीजें अपने इर्द गिर्द देखें जो आपको नजर आ रही हैं, अपनी आंखों से देखें. ठीक है, 5 चीजें. फिर 4 कोई ऐसी चीजें कि जिसको आप सुन सकते हैं, आवाजें. कौन सी ऐसी 4 आवाजें हैं कि जो आपके कान में पड़ रही हैं, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए. कोई सी 3 ऐसी चीजें कि जिसको आप टच कर सकते हैं. ठीक है, जिनको आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द, उनको देखना शुरू कर दीजिए. कोई ऐसी 2 चीजें कि जिनको आप सूंघ सकते हैं, जिनकी किसी भी किस्म की कोई स्मेल है, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए. कोई एक चीज की जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, वो पानी ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ तवज्जो दीजिए. जब ये आप 5 4 3 2 1 का रूल अप्लाई करते हैं, ये चीजें आप करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है. आपके जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो बहुत तेजी से स्पाइक करते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है. बात समझ में आई है? ये 5 4 3 2 1 की टेक्निक जो है आपने ब्रेक में करके देखनी है. वैसे ब्रेक में तो वैसे ही स्ट्रेस नहीं होता, जब स्ट्रेस हो तो तब कीजिएगा. ठीक है, इंशाल्लाह. तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के लिए थोड़े मुश्किल से होंगे, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रही. जो आसान बातें थी वो मैंने आपके सामने कर दी हैं. आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी. अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछना शुरू कर दीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो कल तक आपका स्ट्रेस सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है. और अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई एक बात भी समझ में आ गई है, चाहे वो लंबे लंबे सांस लेना ही क्यों ना हो, तो वो भी काफ़ी है इंशाल्लाह. ठीक है, तो कोई बात अगर आप करना चाहें तो आप कर लीजिए, या कुछ पूछना चाहें. आई थिंक टाइम तो हमारा मुकम्मल हो चुका है. यस, टाइम तो मुकम्मल हो चुका है. फिर भी अगर कोई सवाल हो तो जी. जी बिल्कुल. अच्छा गुमान, सबसे बढ़ के अल्लाह से अच्छा गुमान. हदीस में क्या आता है कि मैं जो हूँ वो बंदे के गुमान के मुताबिक उससे मामला करता हूँ. अगर आपका अल्लाह के बारे में ये गुमान है कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करने वाला है, अल्लाह ताला मेरे ऊपर कभी जुल्म नहीं करेगा, तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे इंशाल्लाह. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने जुल्म कर दिया नाउजुबिल्लाह मेरे ऊपर, और मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो फिर सोच जो है वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देगी. बिल्कुल सही. जी जी फरमाइए. बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है. हाँ एग्जैक्टली exactly. यानी स्ट्रेस की वजह जो है एक बहुत बड़ी जो आपने जिक्र की, वो एग्जैक्टली मेरे वाला हाल है कि जब बच्चे घर में इंतहा दर्जे का गन मचा रहे हैं तो आपको टेंशन शुरू होने लग जाती है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं. तो उसके अंदर ये जो ब्रेथिंग की टेक्निक है ना, इसके अंदर कहते साइंस ये कहती है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है खासतौर से, तो गुस्सा स्ट्रेस का नतीजा जो है वो फिर गुस्सा होता है. तो उसके ऊपर हम अगले क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे. तो गुस्सा आते वक्त आप फौरन कुछ बोले ना. कुछ सेकंड्स, 10 20 50 सेकंड्स अगर आप अपने आप को रोक लें, कुछ ना बोलें, उस टाइम पे क्या करें, लंबे लंबे सांस लें. फिर उसके बाद आपका जो वो स्पाइक है ना वो एकदम कम हो जाता है. वो जो एक इमोशन आ रहा होता है कि बस अब मैं फट पड़ूं, तो वो फटने वाला जो हाल है ना वो थोड़ा रुक जाता है, और फिर आप समझ जाते हैं कि कैसे समझाना है, कैसे बताना है. अब मसला तो खड़ा हो गया, गंदगी तो फैल गई, मस हाल तो खराब हो गया, अब हल क्या है, चलो हम मिलके समेटते हैं. समझ आ रही बात? अच्छा आई डोंट नो, मुझे इस हदीस का नहीं मालूम, देखना पड़ेगा. कालीन तो जमाने में थे ही नहीं जरा, कुछ भी नहीं बिछा हुआ था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी कच्चे कच्ची ज़मीन थी. ज़ईफ़ हो सकता है, गैर सही हो सकता है, कुछ बिछा हुआ नहीं था मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में. तो बाद में हुआ था सारा कुछ. नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को किसी काम पे मना किया ही नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है. ठीक है.
انداز فرق ہونا چاہیے، بس انداز میٹر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو شدرے بے مہار چھوڑ دو اور وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہے. اب یہ بچہ میں اس وقت ابھی تو بہت شرافت سے کر رہا ہے کام. بعض دفعہ جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ چیز کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ الدا بھی جاتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دیوار پہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا میں ان کو منع نہیں کروں گی؟ کرنا تو پڑے گا. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں بچہ ہی تو ہے پیر ہے لکھنے دو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ بچوں کو کبھی منع ہی نہیں کرنا یہ بالکل غلط ہے. بچوں کو منع ضرور کرنا ہے لیکن میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح منع کر رہے ہیں. بیٹے آپ اس کے بھائی کی چوٹ لگ جائے گی، پلیز چھوڑ دیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد مٹا دینا. ٹھیک ہے، تو منع کرنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی نہیں منع کرنا یہ غلط بات ہے. ہاں، ایسی چیز کہ جس میں کوئی خاص طور سے نقصان نہیں ہے. فار ایگزامپل بچہ بیڈ پہ چل رہا ہے اچھل رہا ہے. میں جانتی ہوں کہ ہمارے گھر میں میری امی اس معاملے میں بڑی سخت تھی. مجھے نہیں لگتا کہ اماں نے ہمیں کبھی اپنے بستر پہ اچھلنے دیا ہوگا. نیور، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہمارے بچے ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ بچوں کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ان کے اندر ہوتی ہے، بھائی اچھلنا ہے، اچھلنے کی چیزیں مزہ آ رہا ہے اچھلنے میں. ٹھیک ہے، تو مجھے معلوم ہے. لیکن میں منع کس وجہ سے کر رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو اگر خدا نہ کرے گر گئے، کیونکہ اچھل کے گرنا بھی پاسبل ہے، تو میں کہتی ہوں اگر اچھلنا ہی ہے نا تو پھر بیچ میں اچھلو، سائڈ پہ نہ آنا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا نہیں. یا میں کوشش کرتی ہوں کہ پھر میں ارد گرد ہوں تو خدا نہ کرے کہ اگر یہ اچھلیں تو یہ گر نہ جائیں. تو ٹھیک ہے، کسی وقت اجازت بھی دینی چاہیے اور کسی وقت روکنا بھی چاہیے. تو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو کسی چیز سے منع کیا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو ہر چیز کی اجازت دے دی جائے. دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.